عمران خان صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ہے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ آئسولیشن کا شکار ہے، کوئی ان کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ان پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ان کی امداد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بالکل سٹیٹڈ پوزیشن تھی پی ٹی آئی کی، عمران خان سمیت، اور بڑا حلق پھاڑ پھاڑ کے وہ کہتے تھے۔ یہ جو کانفرنس ہوئی ہے جس کے نتیجے میں $9 ارب کی کمٹمنٹس آ گئی ہیں، اور باقی دوست ممالک جو ہیں، آپ دیکھیں سعودی عرب الون انہوں نے کہا کہ ہم اپنا ڈپازٹ اور سرمایہ کاری $15 ارب تک لے جائیں گے۔ ابھی اس میں چین نے 2 دفعہ اعلان کر دیا ہے، $100 ملین پہلے تھا، 100 پھر کر دیا، امریکہ نے 100 پہلے کیا تھا، 100 اور کر دیا۔ یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں۔ دیٹ مینز کہ اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی میں پاکستان کی کریڈیبلٹی انٹیکٹ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری تھی معیشت، کہ معیشت کا خان صاحب نے کہا بیڑا غرق ہو گیا ہے، مزید بیڑا غرق ہو رہا ہے، تباہی آ رہی ہے، سب کچھ لوٹ کے لے جائیں گے۔ اس کے بارے میں آپ نے اسحاق ڈار کا حوالہ دے دیا ہے۔ جب یہ سارے پیسے آ جائیں گے، ہم پریشان تھے $16 ارب کسی طرح سے اکٹھا کرنے کے، جس میں ہماری اپنی ٹیکس کلیکشن بھی شامل ہے اور انٹرنیشنل جو اسسٹنٹ آئے گی وہ بھی شامل ہے۔ 9 ارب کی ایک بات، اور یہ 15 ارب تک جانے کے بعد ہم اس ارینا سے نکل آئے ہیں جس کو کہا جا رہا تھا خان صاحب کہ جی یہ سری لنکا بننے جا رہا ہے، یہ ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، یہ کل کرے گا، یہ پرسوں کرے گا، اور حتیٰ کہ الٹیمیٹلی ترسوں تو کر ہی جائے گا یہ ڈیفالٹ۔ اب بلومبرگ کا ذکر ہم نے کل کر دیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو معیشت ٹھیک بالکل نہیں ہوئی ہے، میں یہ بالکل نہیں کہتا ہوں، لیکن معیشت اتنی تباہی سے بھی دوچار نہیں ہے جس کی طرف خان صاحب ہر اپنے خطاب سے میں اشارہ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، جو ایک بات یہاں کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ خان صاحب اور ان کی ٹیم یہ کہہ رہی ہے کہ بھیک مانگنے گئے باہر، بھیک مانگنے گئے ہیں۔ ان کے 2 بڑے کارنامے ہیں۔ ایک یہ کہ انہوں نے شوکت خانم اسپتال بنایا، لاہور میں ہے، پشاور میں ہے، کراچی میں بن رہا ہے۔ یہ کاہے سے بنا ہے؟ یہ بھیک نہیں ہے۔ پیسے مانگے نا آپ نے جا کے لوگوں سے۔ آپ ذرا تھوڑا سا گریبان میں منہ ڈالنا ضرور چاہیے۔ اور پاکستان کے لوگوں کے لیے پیسے مانگنا کوئی بھیک نہیں ہے۔ کس نے نہیں مانگے؟ عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی نہیں گئے تھے لینے پیسے؟ نہیں، وہ باجوہ صاحب کو بھیج دیتے تھے اس لیے۔ اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، تو ایک یہ بھیک کی منترا جو ہے یہ بند ہونی چاہیے اور اپنے گریبان میں منہ ضرور ڈالنا چاہیے۔ ابھی تو فارن فنڈنگ کی بات نہیں کی میں نے، کیونکہ میں نہیں چاہتا بہت ساری چیزوں کو مکس اپ کرنا۔ ٹھیک ہے، آپ نے شور مچایا، چور چور، ڈاکو 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 ڈاکو، نکلا کون چور اور ڈاکو؟ ثابت کریں نا، دیکھیں نا، آپ کو ثابت تو کرنا پڑتا ہے نا۔ جتنے مقدمے آپ نے ان کے خلاف بنائے تھے ان میں سے ایک مقدمے میں اب تک آپ ثابت نہیں کر سکے کہ وہ چور تھے، ڈاکو تھے، یا ایک پیسہ آپ نے ان سے ریکور کیا ہو۔ ٹھیک ہے، نواز شریف جیسے بندے کی ڈسکوالیفیکیشن ہو جاتی ہے جسٹ بیکاز وہ اقامہ پہ اپنے بیٹے سے انہوں نے ریسیویبل تنخواہ لینی تھی جو لی نہیں تھی۔ یہی ہوا نا۔ تو اس لیے اس کرپشن کے حوالے سے بھی اب بہت سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، اس لیے کہ گوگی نے کیا کیا، اس کے شوہر نے کیا کیا، اور میں گھروں تک جانے کا قائل نہیں ہوں اس لیے کہ ہم ماؤں بیٹیوں بہنوں والے ہیں، لیکن یہ کرتوتیں ساری اب سامنے ہیں، اس کے حوالے سامنے ہیں، اس کے ثبوت سامنے ہیں۔ تو اس لیے میرے خیال سے دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 3 انگلیاں آپ کی طرف اٹھ رہی ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اچھا بخاری صاحب، یہ تو مطلب اچھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اچھی چیز ہے، لیکن پھر اب کچھ اچھی چیزوں کے اندر بھی آپ کے کچھ کنسرنز جو ہیں وہ اٹھتے ہیں۔ تو وہ 2-3 میرے کنسرنز بھی ہیں، وہ میں آپ سے بیان کرنا چاہتی ہوں۔ ایک تو میرا کنسرن یہ ہے کہ یہ جو پیسہ آیا یہ فلڈ ریلیف کی مد میں آیا، سیلاب کی وجہ سے یہ دنیا نے ہماری جو امداد ہے وہ کی ہے۔ پھر ایک کنسرن یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا تھا، کیونکہ وہ معیشت کے ایکسپرٹ ہیں، کہ $1 ارب جو ہے وہ ہمیں 4 ہفتے کی سپورٹ دیتا ہے۔ تو یہ جو تمام امداد آئی ہے اس سے ہم کوئی اپنا ریونیو تو نہیں جنریٹ کر رہا ہے۔ یہ امداد ہم کچھ عرصہ لے کر چلیں گے، کچھ عرصے کی سپورٹ بنے گی، اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہمارا کیا ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کے لیے میرے دل میں بہت قدر ہے، اس لیے کہ وہ کمپیٹنٹ آدمی ہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں، نہ کوئی کوشچن کر سکتا ہے اس کو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ تھوڑے سے زخم خوردہ ہیں۔ ان کے اوپر مسلط کرنا اسحاق ڈار صاحب کو، یہ ان کا گریوانس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس مشکل وقت سے اس نے گھسیٹ کے نکالا تھا پاکستان کو، اس کا یہ ایوارڈ نہیں ہونا چاہیے تھا جو ملا۔ اسحاق ڈار کو لانا ہی تھا نواز شریف صاحب نے، یہ سب کو پتا تھا۔ جب تک ان کا عدالت کا معاملہ سیٹل ہونا تھا اس کے فوراً بعد انہوں نے آنا تھا، یہ خود بھی وہ اعلان کر چکے تھے، لیکن یہ ان کا گریوانس ہے۔
ٹھیک ہے. نہیں تو یہ بات وہ گریوانس میں کر رہے ہیں یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ پچھلے کچھ مہینوں کے اندر ہم $10 بلین سے $4 بلین پہ آ گئے ہیں, تو سپورٹ آپ کو پیسہ جو ہے کچھ عرصے کے لیے دیتا ہے جب تک کہ آپ خود اپنا ریونیو جنریٹ نہ کریں. تھوڑی سی گفتگو مزید بڑھ جائے گی. وہ 14 سے یا 10 سے 4 ارب پر آئے کیوں ہیں یہ کوئی نہیں بتاتا. کیا گھر لے گئے, اپنی جیب میں ڈال لیا, اپنے اکاؤنٹ میں ڈالا, پیمنٹس کی ہیں, بالکل کی ہے نا, بانڈز کی پیمنٹس کی ہیں. بھائی صاحب وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ نہیں جو آپ کا انداز تھا وہ یہ تھا کہ دیکھو جی 4 رہ گئے جناب, پتہ نہیں کسے لے گئے, کہیں نہیں لے گئے. وہ بانڈز کی پیمنٹ انہوں نے کی ہے 5 بلین کے قریب, اور یہ جو آ رہے ہیں یہ اس کو بھی میک اپ کریں گے. آپ کو چاہیے ڈالر, پیسے, روپیے آپ کے پاس بہت ہیں. اچھا دیکھیں نا, خزانہ تو ہر سال بڑھتا ہے نا, ٹیکس کلیکشن بھی ہر سال ہوتی ہے, تو ریونیوز کا ایک اپنا سسٹم بھی تو ہے نا, وہ صرف ان آنے والے ڈالرز کے اوپر تو نہیں ہے. تو مشکل ہے, حالات مشکل تھے, تھوڑا سا ریلیف مل رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کشن اگر ان کو مل گیا تو باقی وہ سیل تھرو کر لیں گے. اگر فرض کریں کل الیکشن ہو گئے ہیں, عمران خان صاحب جیت گئے, ٹھیک ہے, تو آپ کے خیال سے وہ کیا کریں گے, پلے سے ڈالیں گے؟ ہاں صحیح ہے, اور چاہیے تو ہوگی نا رقم, کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی آپ کو بنانی پڑے گی, کوئی نہ کوئی میکینزم آپ کو بنانا پڑے گا جس سے ڈوبی ہوئی اکانومی جو ہے وہ سرفیس کرے. اچھا بخاری صاحب, اب میں مین مدعے کی طرف آنا چاہتی ہوں. عوام یہ سوال کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بچ گئے ڈیفالٹ سے, بڑی اچھی بات ہے, بڑی خوشی کی بات ہے, لیکن ہماری زندگیوں کے اوپر کیا فرق پڑا ہے؟ IMF سے ہم ابھی نہیں نکل سکتے, اور اگر ہم IMF کے پروگرام سے نہیں نکل سکتے تو پھر مہنگائی جو ہے وہ ایونچولی بڑھے گی. ہمیں کہا جا رہا ہے بار بار پیٹرولیم کے اوپر لیوی کی مد کے اندر جو ہے وہ 855 ارب روپے کو پورا کیا جائے, تو پھر جون تک, تو آنے والے دنوں میں تو پھر مہنگائی بڑھے گی نا. تو عوام یہ سوال کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے آپ ڈیفالٹ سے بچ گئے, لیکن ہمارا بھی کوئی بندوبست کریں, ہمیں بھی کچھ بتائیں, ہمارے لیے کچھ خبر ہے. آپ کا سوال ہے, جواب کی مجھے اجازت دیجیے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک تو وہ مہنگائی ہوتی ہے جو انیویٹیبل ہوتی ہے, جو آپ کے پالیسی کے اعتبار سے لوگوں کے اوپر بوجھ پڑتا ہے. کچھ جو ہے وہ تخلیق کی جاتی ہے, اس کو پیدا کیا جاتا ہے. یہ آٹے کا شور ہے نا سارے ملک میں, ہے نا. بلوچستان میں ایک جان گئی, ایک جان KPK میں چلی گئی ہے, لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, بڑی بڑی لائنیں ہیں. 2 صوبے پیدا کرتے ہیں گندم جس سے ملک چلتا تھا, ایک پنجاب اور دوسرا KPK. یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ صحیح. آپ کو پتہ ہے سپلائی چین کو توڑنے کا جرم کتنا بڑا جرم ہے؟ کیا ہوا جب پریشر بڑھا تو کل انہوں نے وہ کوٹا جو روکا ہوا تھا وہ ریلیز کر دیا, کریش کر گئی مارکیٹ. گندم کی قیمت 400 سے 600 روپے کم ہو گئی, اور آٹا جو ہے وہ 20 روپے سستا ہو گیا ہے. کس کا قصور نکلا؟ بخاری صاحب جس کا بھی قصور نکلا, میرا سوال وہی کا وہی, عوام کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے ہم مجرم آئیڈینٹیفائی کر لیں, پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر دشنام ترازی کر لیں گے. تو میں آپ کو بالکل ایمانداری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سپلائی چین نہ توڑی جاتی, پنجاب ہولڈنگ کی طرف نہ جاتا, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جن کے پاس جو کچھ تھا, کس کے ٹرک پکڑے گئے ہیں افغانستان جاتے ہوئے؟ صحیح. There we are. That is most unfortunate part. KPK. جب یہ سب کچھ ہوگا تو عوام کے اوپر بوجھ پڑے گا. ایک تو یہ. دوسری بات یہ کہ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ بوجھ تو ہے ہی نہیں, عوام تو بڑی خوش ہے. بالکل خوش نہیں ہے. عوام کو نہیں فرق پڑتا کہ آپ کو $9 ارب مل رہے ہیں یا $19 ارب مل رہے ہیں. ان کو فرق پڑتا ہے اس سے کہ ان کی تنخواہ میں ان کا گزارا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, ان کو ضرورت کی چیزیں مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی ہیں. ٹھیک, یہ بات درست ہے نا؟ صحیح ہے. اس طرف کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, بالکل زیرو ہے. یہ پورٹس پہ جو ہمارا سامان پڑا ہوا ہے دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. آپ کو حیرت ہوگی, مرغی کی بات تو ہم کر چکے ہیں نا بڑی تفصیل کے ساتھ. ابھی اس طرح کے ایک اور کرائسس آنے والا, دالوں کا ایڈوانس بتا رہا ہوں آپ کے پروگرام میں. ویجیٹیرین بھی نہیں ہو سکتے. نہیں, اس لیے کہ وہاں دالیں آ کے لینڈ ہو کے ریلیز کے لیے پڑی ہیں, آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے پیمنٹ کرنے کے لیے. آپ کی دالوں کا کرائسس رمضان میں آپ کو برباد کر دے گا اگر بر وقت فیصلے نہ کیے گئے. یہ میں آج کے دن یاد رکھیے گا کہ میں نے کہا تھا کہ دالوں کے ساتھ بھی ایک کھلواڑ ہوگا اگر ہم نے تاخیر کی فیصلوں میں. تو ہیونگ سیڈ آل دیٹ, غریب آدمی کو کوئی ریلیف نہیں ملا ہے. اس وقت شاید حکومت کی پرائرٹی بھی یہ نہیں ہے. وہ بڑے مسائل حل کر رہے ہیں, سیاسی طور پہ ڈھینگا مشتی چل رہی ہے, حکومت انوالو ہے نا اس میں, اس کے لیے ٹائم ہے. انٹرنیشنل جا کے ڈالر اکٹھے کرنے اس کے لیے بھی ٹائم ہے. الیکشن آنے والے ہیں, میرے خیال میں آپ کی طرف سے کوئی سجیشن ہونی چاہیے کہ کیا منہ دکھانا ہے. میرے خیال سے اسٹریٹجی یہ ہے, عوام کے مسائل پرائرٹی میں نہیں ہے, یہ تو میرے خیال سے اسٹریٹجی یہ ہے کہ یہ تاثر قائم کیا جائے کہ جو کرائسس پاکستان کے عوام فیس کر رہے ہیں یہ اس 4 سال کی کارکردگی کا نتیجہ ہے, اور جب الیکشن قریب آئیں گے تو اس سے پہلے ایسے ریلیف دیے جائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ بھی بات نوٹ کر لیجیے, میں نے کہی ہے.